الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزم تصورات سجی تھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کے گلی تھی ابھی فرشتوں سے معلوم کر رہے تھے جبرائیل کہ کس کے زبان پہ نعت نبی تھی ابھی میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، آئیے بیان کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ یاد رکھیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیت زیادہ ہوگی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ معنی یہ نہیں رکھتا کہ ہم اچھے کام کریں، بلکہ اہمیت یہ رکھتی ہے کہ ہمارے اس کام کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں لیکن اس پر ہمیں ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ ہمیں اس پر نیت نہیں کی ہوئی ہوتی۔ اس لیے آئیے بیان سننے سے پہلے چند اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے، جو بھی سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک کی اس آیت بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے اس حدیث پاک پر بھی عمل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہد کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں، تو اسے چاہیے کہ وہ دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک کرے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، شب معراج کی پیاری اور مبارک رات ہے۔ اب تمامی اسلامی بھائیوں کو شب معراج النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ اسلامی بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے کاموں سے ہٹا کر اپنے پاک گھر مسجد میں بیٹھ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو سننے کی سعادت بخشی ہے۔ اس بات پر آپ اسلامی بھائی جتنا جشن منائے، جتنی خوشیاں منائے کم ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آج کی محفل میں ہم حصہ لے رہے ہیں، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی اسلامی بھائی آ گئے ہیں تسلی رکھتے ہوئے مکمل بیان کو سن کر جائیں تو انشاءاللہ عز و جل جہاں علم میں اضافہ ہوگا وہاں رحمت الہی سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، وہ تمام عیب سے پاک ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وقت کم ہے اس لیے آگے سے ٹاپک اٹھاتے ہوئے اس آیت کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے ہیں۔ اب کیسے لے گیا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے فرشتے جبرائیل، دنیا کے کام تو نے بہت کیے ہیں، فرشتوں میں حکومت بہت کیے ہیں، حتیٰ کہ میری عبادتیں تو نے بہت کی ہیں، لیکن اب وہ وقت آیا ہے جس کا مجھے بھی انتظار تھا۔ اے جبرائیل، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا، اور ایسے نہیں جا جیسے عام دنوں میں جاتا ہے، بلکہ 70,000 فرشتوں کے لشکر کو لے اور میرے پیارے حبیب کے قدموں میں حاضری دے اور یہ مژدہ سنا کہ اے پیارے حبیب، آپ کے رب کبیر نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جبرائیل علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو، دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو۔ جبریل اس ہستی کا نام ہے جو دنیا میں جتنے نبی آئے وہ ہر نبی کے صحابی بنے گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا تک جتنے نبی درمیان میں رہے، ہر ایک کے پاس آپ آئے، آپ نے زیارت کی، یعنی جبریل علیہ السلام کو ہر نبی کی امت میں رہنے کا، ہر نبی کی صحابیت کا درجہ پانے کا موقع ملا۔ وہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اس سے قبل ایک نقطہ عرض کریں، قرآن مجید ہی میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے کی حسرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پلاننگ کیا، پہلے ارادہ بنایا، 40 رات عبادت کرتے رہے، 40 دن تک مسلسل آپ نے روزہ رکھا، تب جا کر کوہ طور پر گئے اور کہا کہ اے میرے پیارے رب عز و جل، مجھے تجھے دیکھنا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتا۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جسے اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، وہ 40 راتیں عبادت کر کر 40 دن تک روزہ کر رب سے ملاقات کا، رب کے دیدار کا شرف پانا چاہ رہے ہیں، تو منع کر دیا گیا۔ لیکن یہاں میرے اور آپ کی آقا ہے، یہ رب کے حبیب ہے جو عام دنوں میں عبادت میں ہوا کرتے تھے، آج وہ عبادت میں نہیں تھے، عام دنوں میں وہ روزے رکھا کرتے تھے، وہ حبیب آج روزے سے نہیں ہے۔ عام دنوں میں آپ مسجد حرام میں رہتے تھے، آج مسجد حرام میں نہیں ہے، آج اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر میں محبوب چادر تان کر، یعنی پیر سے لے کر سر تک پورے جسم کو چادر سے چھپا کر سو رہے ہیں۔ کس لیے سو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ایک عاشق ہوتا ہے نا،
وہ اپنے معشوقہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے تو کہتا ہے کہ محبوب ذرا چہرہ تو ہٹا، ذرا چہرہ تو کھول کہ تیرا دیدار کروں۔ اسے حسرت ہوتی ہے آج رب اور اس کے محبوب کی ملاقات ہے، تو محبوب آج چہرہ چھپائے سو رہے ہیں تاکہ رب کی اور حسرت بڑھے اور رب کی رحمت اور نچھاور ہو۔ بہرحال یہ حضرت ام ہانی میرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے جبریل خالی نہیں جانا، 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر جنت سے براق لے اور پھر جا کر میرے محبوب کو بیدار کرنا۔ اور جبریل ایسے نہیں جانا جیسے تو دروازے سے جاتا تھا، آج تو چھت سے جانا اور چھت کو شق کر کے جانا۔ بہرحال جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر جنت پہنچے براق لینے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں براق، سب اچھل رہے، خوشیاں منا رہے۔ آج معراج کی رات ہے، آج محبوب رب کے دیدار کے لیے تشریف لائیں گے، مجھے چنا جائے گا تو مجھے چنا جائے گا۔ یہ براق اچھل رہے، خوشیاں منا رہے کہ آج ہو سکتا ہے مجھے یہ موقع مل جائے گا۔ لیکن ایک براق اکیلے زاروں کی تار رو رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام اس کے قریب گئے، کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں آج سے نہیں رو رہی ہوں، جب سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لائیں گے، اس دن سے آج کے دن میں 40,000 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ یعنی میں 40,000 سال سے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری حیثیت کا میری اوقات کیا ہے کہ محبوب مجھے پسند کرے۔ ساروں کتاب رو رہے تھے، اتنے میں حکم ہوا جبرائیل اس سے ہی لے جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے رونے والے کا کام بن جاتا ہے، جو واقعی حقیقی طور پر روتا ہے اس کی بگڑیاں سبر جاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام براق لے کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر تشریف فرمائے، پھر اس کے بعد آپ چھت پر سے چھت کو شق کیا تو دیکھا کہ محبوب تو سو رہے، واپس گئے کہ اے میرے رب، تیرے پیارے حبیب تو آرام فرما رہے ہیں، میں اسے بیدار کیسے کروں؟ رب تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا جبریل واپس جا اور اپنا یہ کافوری لب، اپنا یہ نوری لب میرے محبوب کے تلووں پر رکھ کر رگڑنا، جب تو اس کو مست کرے گا تو میرے پیارے حبیب بیدار ہو جائیں گے۔ جبریل علیہ السلام آئے، اپنا نورانی ہونٹ، نورانی لب میرے محبوب کے تلوے پر رکھ کر جب رگڑا تو اس کی ٹھنڈک سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، مصطفیٰ کریم بیدار ہوئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے سلام عرض کیا اور کہا رب تبارک تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے۔ آقا علیہ السلام اٹھنے کے بعد غسل فرماتے ہیں، غسل کرنے کے بعد آپ نے لباس زیب تن فرمایا، لباس پہننے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے امامہ شریف باندھا، وہ امامہ شریف 4 پیج سے باندھا۔ جب امامہ باندھتے تو یوں لپیٹتے 1 2 3 4، ایسے 4 پیج والا امامہ شریف میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر باندھا۔ اور یہ امامہ وہ امامہ تھا جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے تقریباً 50,000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، میرے محبوب کے لیے ایک دستار تیار کرو، ایک امامہ باندھو۔ یہ امامہ اپنے محبوب کو جب اپنے دیدار کے لیے بلاؤں گا اس وقت میں اسے پہناؤں گا۔ یہ سارا نظام پہلے سے طے ہوا تھا، وہ 50,000 سال پہلے جو انسان کے پیدا ہونے سے تیار رکھا ہوا امامہ تھا۔ میرے آقا کریم نے اسے خود بھی باندھا اور جبریل علیہ السلام نے بھی اس میں مدد کی
اور امامہ شریف باندھنے کے بعد میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ براق ہے، یا رسول اللہ آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ جب آقا علیہ السلام قریب آئے تو براق اچھلنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام اس کو ڈانٹا کہ خبردار، تجھے ادب نہیں معلوم؟ پہلے تو رو رہی تھی، اب تو اچھل رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھل مت، تجھ پر کونین کے والی، نبیوں کے نبی سوار ہونے والے۔ وہ ٹھنڈی ہو گئی، ٹھہر گئی۔ جب میرے آقا اس پر سوار ہوئے تو اڑنا چاہا، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن وہ پھر ٹھہر گئی، رونے لگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ براق رو رہی۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ مجھ پر سوار ہو گئے ہیں، مگر قیامت کے میدان میں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ قیامت کے میدان میں آپ مجھے بھولیں گے نہیں، آپ میری شفاعت فرمائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے تسلی دی، جا تجھے یہ شخص بخشا۔ جب آقا علیہ السلام نے تسلی دی تو وہ براق اپنے سفر کی طرف بڑھنے لگی۔ براق کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی پہلی نظر ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ یوں اس طریقے سے یہ براق مسجد الحرام سے مسجد اقصی پہنچی۔ مسجد اقصی میں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو ایک جگہ پر باندھا، اور مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام نبیوں کو حکم فرمایا تھا کہ تمام نبی اپنے مزارات سے، آسمانوں سے مسجد اقصی میں جمع ہو جائے۔ جب میرے پیارے حبیب وہاں پہنچے تو مسجد اقصی میں سارے نبی کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، سارے نبی مسجد اقصی میں پہنچے ہوئے موجود تھے، جس پر صحیح حدیث ثابت ہے، جس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو سارے نبی مسجد اقصی میں حاضر ہیں۔ وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آگے بڑھے۔ آپ تمام نبیوں کے آگے ہیں، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں سب سے پہلے اذان دینے والا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ذرا سوچیے کہ اذان دینے والا مؤذن جبرائیل ہے تو مقتدی کتنے شان والا ہوگا، پھر امام کتنا شان والا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ آگے کون بڑھے گا۔ سب نبی ہیں، سب نبی ہیں، ایک پر ایک نبی ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر نبی ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو شان والا بنایا ہے۔ آقا فرما رہے میں انتظار کر رہا تھا کہ کون آگے بڑھے گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کی مصلح پر پہنچایا اور کہا یا رسول اللہ آپ امامت فرمائیے۔ نبی پاک نے نماز ادا فرمائی، سب کی امامت کی۔ وہاں 2 رکعت نماز ہوئی، پھر سارے نبیوں نے وہاں بیان کیا۔ گویا مسجد اقصی میں جلوس معراج منایا جا رہا ہے۔ یہی تو ہم کہیں گے کہ مسجد اقصی میں سارے نبی بیان کر رہے تو یہ کیا ہے؟ یہی تو معراج النبی ہے، یہی تو محفل معراج ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے بیان کی۔ اس کے بعد سید الانبیاء کی باری آئی، میرے اور آپ کے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ بیان ہو گیا اختتام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روایت میں آتا ہے کہ 3 چیزیں پیش کی، دودھ، شہد اور پانی۔ کسی روایت میں آتا ہے دودھ اور شراب پیش کی، کسی میں آتا ہے کہ شہد اور دودھ نبی پاک کو پینے کے لیے پیش کیا گیا، تو نبی پاک نے دودھ کو چنا اور دودھ آپ نے نوش فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ نے فطرت کو حاصل کر لیا۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر جب میرے نبی تشریف لے جانے لگے تو براق اونچا ہو، اس کی ہائٹ تھوڑی بڑھ گئی، وہ اپنے ہائٹ کو تھوڑا اونچا کر دیا، جیسے ہم اپنے پیر کے انگلیوں پر انگوٹھے پر کھڑے ہو کر اپنا ہائٹ تھوڑا اونچا کر لیتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ بیت المقدس کا پتھر ہے، پہلے آپ اس پر سوار ہو، اپنا مبارک قدم بیت المقدس کے پتھر پر رکھیں اور اس پر رکھ کر پھر مجھ پر سوار ہو۔ جب بیت المقدس کے پتھر پر آقا علیہ السلام قدم رکھ کر اس پر سوار ہو، اور جیسے براق آگے بڑھنا چاہتے یہ پتھر بھی آگے بڑھنا چاہتے، یہ پتھر بھی بڑھنے لگے۔
تو نبی پاک نے حکم فرمایا ٹھہر جا. آج بھی تاریخ شاہد ہے، آپ جب مسجد اقصی جائیں تو بیت المقدس کا جائزہ لیں. سال کا زمانہ گزر گیا، صدیوں گزر گیا، آج بھی وہ پتھر ویسے کا ویسے ہے. اگر کوئی قدم بڑھا رہا ہو اور اسے حکم ملے ٹھہر جا، تو ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، جہاں ہے وہ وہی ہے. آج بھی پتھر یوں ہے، زمین سے اوپر کی طرف ہے، وہ زمین کا حصہ چھوڑے ہوا ہے. آپ کو بھی موبائل فون میں انٹرنیٹ پر دکھاتا ہوا نہیں. آپ بیت المقدس جا کر اللہ توفیق دے تو جائیں، اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو، اور مشاہدہ کرے کہ وہ پتھر آج بھی اونچائی کی طرف جو ہے اڑنے کے گویا انداز میں ہے. بہرحال کہ میرے آقا علیہ السلام حکم فرمایا تو ٹھہر جا. پتھر رک گیا اور راگ پر سوار ہو کر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر گئے نبیوں سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس طرح آگے بڑھتے رہے تاکہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی. مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن میں آپ کی امت کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم گناہگاروں کو تحفہ دیتے ہیں. اب دیکھیے کون سا تحفہ دے رہے ہیں. آقا علیہ السلام سے فرماتے کہ اے میرے آقا، آپ اپنی امت کو میری طرف سے تحفہ پیش کر دیجیے گا. وہ تحفہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ موت کی سختی سے بچ جائے، موت کی سختی سے بچ جائے، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. یہ تحفہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. پھر فرمایا کہ اگر آپ کی امت یہ چاہتی ہے کہ وہ ٹینشن سے، پریشانی سے، حدیث میں ٹینشن والا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہیں آپ سنیں تو کہیں جھوٹ نہیں بول دیا مولانا. تو جو الفاظ عربی کے اس کو میں اردو میں ٹرانسلیشن کر کے کہہ رہا ہوں اپنے انداز میں کہ اگر کوئی چاہتا ہے ٹینشن سے، دماغی دباؤ سے، ڈپریشن سے بچنا، تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت کرے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے تحفہ دیا ہے ہم گناہ گاروں کے لیے. آگے بڑھے آقا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر مبارکباد پیش کی، آقا مبارک ہو. پھر رونے لگے. اس لیے نہیں کہ یہ موقع نبی پاک کو ملا، اس لیے کہ میری امت کتنی ناسمجھ ہے، دین کی دعوت دیتے رہا لیکن وہ اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کی. اب اس کا کیا؟ آقا مبارک ہوا، شخص تو مل گیا لیکن آپ کا صدقے میں آپ کی امت کو بھی بڑا اعزاز ملے گا. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ساتوں آسمان کے انبیاء اور فرشتوں سے ملاقات کرائی. اگر وقت ہوتا تو ایک ایک آسمان کا آپ کو بتاتا کہ وہاں کیا کیا ہوا. آگے بڑھے، ساتوں آسمان کے فرشتوں سے ملنے کے بعد عرش پر گئے، وہاں کے فرشتوں سے ملا اور پھر جبریل علیہ السلام اپنے گھر سدرۃ المنتہا لے. سدرۃ المنتہا حضرت جبریل علیہ السلام کے گھر جب نبی پاک وہاں پہنچے تو نبی پاک نے دیکھا 2 کرسی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے گھر 2 کرسیاں ہیں، بیٹھنے کے لیے چیئر ہے. اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کس کا گھر ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے خادم میرا ہی گھر. جبریل تمہارے علاوہ بھی یہاں کوئی رہتا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، یہاں اکیلا ہی رہتا ہے، یا میری رسالت ہے، اس کے علاوہ کوئی آگے آئی نہیں سکتا نہ یہاں تک پہنچا. جبریل کے پھر یہ 2 کرسیاں کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تب سے میں 2 ہی کرسیاں دیکھ رہا ہوں، تب سے میں 2 ہی کرسیاں دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اللہ سے پوچھا، سوال کیا تھا کہ اے میرے رب، یہاں میں اکیلا رہتا ہوں اور یہ گھر میرے لیے خاص ہے سدرۃ المنتہا، تو یہ 2 کرسیاں کیوں ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جواب دیا، اے جبرائیل ایک تیرے لیے اور ایک اس کے لیے ہے، جو میرا محبوب ہوگا ان قریب اسے اپنے دیدار کے لیے بلاؤں گا، اسے تیرے گھر بھی بلاؤں گا اور وہ اس پر تشریف فرماؤں گا. آقا علیہ السلام جبریل علیہ السلام نے گھر بیٹھے، اور جب کوئی کسی کے گھر جاتا تو طریقہ کار کیا؟ اس کے مہمان نوازی ہوتی، حسب حیثیت کھلایا پلایا جاتا. تو جبریل علیہ السلام نے بھی پیش کیا. وہاں بھی روایت میں آتا ہے کہ دودھ، شہد اور شراب پیش کیا. آقا علیہ السلام نے دودھ کو چوائس کیا اور دودھ آپ نے نوش فرمایا، مگر تھوڑا چھوڑ دیا.
جبریل علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر آپ پورا پی جاتے تو آپ کی پوری امت کے گناہ معاف ہوتے، اگر آپ پورا دودھ پی جاتے تو آپ کے پورے امت کے گناہ معاف ہو جاتے، سبھی جنت میں چلے جاتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل دوبارہ پی لوں؟ جبریل علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ گیا میں، جو لکھنا تھا وہ لکھا چکا ہے، اب پینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر ایسا ہونا بھی کیوں نہیں تھا؟ اگر سبھی جنت میں چلے جاتے تو یہ پھر منکرین جو معراج مصطفیٰ کا منکر ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کس سے کہانی ہے، پھر وہ جاننے میں کیسے جائیں گے؟ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں گئے تو پھر اس کے لیے تو بچا نہیں تھا نا۔ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نماز میں نبی کا اگر خیال آ جائے تو نمازیں نہیں ہوگی، مگر گدھے بیل کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو بچا نہیں تھا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے، اور یہ منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انتہا ہے، اس سے آگے اب فرشتے نہیں جا سکتے۔ جبریل علیہ السلام کے گھر جانے کے بعد، خود رشک کرنے کے بعد آقا نے فرمایا آؤ جبریل چلو آگے چلتے ہیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں ٹھہر کر اب قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ملاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی کسی مہمان کو بلانا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چھوٹا موٹا مبلغ ہو تو کہتے کہ مولانا آپ ریلوے اسٹیشن اترنا اور آٹو والے کو کہنا فلاں جگہ جانا بلا کے، لیکن اس سے بڑا کوئی نگران ہوتا تو پھر کیا کہتے ہیں بیٹا آپ جانا اور فلاں جگہ پر بڑے حضرت آنے والے اس کو باادب لے کر آ جانا۔ لیکن کوئی امیر دعوت اسلامی ہو تو پھر وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کو نہیں بھیجا جاتا، وہاں چھوٹے اراکین کو نہیں بھیجا جاتا، بلکہ ذمہ دار خود جاتے ہیں۔ حضرت آپ تکلیف نہ اٹھائیں، زحمت نہ اٹھائیں، ہم خود آپ کو لینے آئیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، یہاں کہا جا رہا ہے جو لے گیا، کون لے گیا؟ بظاہر بھیجا تو جبریل علیہ السلام کو ہے، مگر رب خود کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، مگر اس کی کیا شان ہے کہ اپنے محبوب کو خود لے گیا۔ اچھا اپنے محبوب کو لے گیا، پھر آقا علیہ السلام فرماتے کہ میں جبریل علیہ السلام کے گھر سے آگے بڑھا تو جبریل علیہ السلام کا ہاتھ بتاؤ جبریل آگے چلتے ہیں، تو آقا علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے آگے میں پل بھر بھی اگر آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، ہیبت باری سے میں جل جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اب میں نہیں جا سکتا، اب آپ تشریف لے جائیں، حدیث میں آپ تشریف لے جائیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ آقا علیہ السلام کی معراج النبی میں جانے کی وسعت نہیں ہے تو جبریل علیہ السلام یہ نہیں کہتے آگے آپ تشریف لے جائیے، بلکہ کہتے یا رسول اللہ آپ اس سے آگے تم نہیں جا سکتا جو کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، آپ کیا جائیں گے؟ لیکن جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب میں حدیث کی روشنی میں عرض کروں کہ اس سے آگے میرے آقا جائیں گے کیسے؟ تو اب بتائیں کہ میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے آقا تھے کہاں؟ تو کہیں گے کہ آسمان پر، تو آسمان نہیں تھا تب، تو کہیں گے عرش پر عرش نہیں تھا تو، سدرۃ المنتہا نہیں تھا تو کہاں تھے؟ میرے آقا فرماتے سدرۃ المنتہا سے میں اکیلے نکلا، آگے جاتا رہا تو مجھے خوف آتا تھا، تو مجھے آواز آتی تھی کہ اور قریب آؤ، میں جاتا رہا یہاں تک کہ مجھے آواز آئی ٹھہر جاؤ، میں رک گیا۔ لیکن اس درمیان میں جب گزر رہا تھا تو اللہ کے نام کے پردے سے گزرا، میں اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے پردوں سے گزرا، میں رحمان سے گزرا تو رحیم اور رحمان بن گیا، میں رحیم کے پردے سے گزرا تو رحیم بن گیا، میں کریم کے پردے سے گزرا تو میں کریم بن گیا، میں غفور کے پردے سے گزرا تو میں غفور بن گیا، حتیٰ کہ اللہ کے ناموں کے پردوں سے گزرتا رہا اور وہ اعجاز وہ مرتبہ مجھے ملتا رہا، یہاں تک کہ میں وہ مقام پر پہنچ گیا جسے لامقام کہتے ہیں۔ لامقام پہنچنے کے بعد میرے آقا
اب رب کے جلوہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میرے آقا حاضر ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کے مطابق اپنا دیدار کرایا اور بہت کچھ باتیں کی۔ کیا باتیں کی؟ قرآن میں آیا کہ جو کچھ اللہ کو بات کرنا تھا وہ کر لیا، کسی کو بتایا۔ چند باتیں نبی پاک آنے کے بعد جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث میں ہے، جس کو آخر میں عرض کر دوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار نبی پاک کا فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مصطفیٰ کریم جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، جبریل کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ اگر جبریل کی زیارت کے لیے جاتے تو جو روزانہ آنے والا جبریل ہے اس کو پہلے دیکھ لی تو اب دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر جبریل کو دیکھنے کے لیے جانا ہے تو اللہ نے جبریل کے ہونٹوں سے نبی پاک کے قدموں کو کیوں چمایا؟ نبی پاک فرماتے ہیں آسمان میں 2 میرے وزیر ہیں اور زمین میں 2 میرے وزیر ہیں۔ آسمان میں جبریل و میکائیل ہے اور زمین میں ابوبکر و عمر ہے۔ تو کوئی بادشاہ اپنے وزیر سے ملاقات کے لیے جاتا ہے یا ملاقات کے لیے وزیر آتے ہیں تو اسے پتا چلتا ہے، بلکہ حدیث تو ہے ہی، لیکن عقلی انسان عقل لگا کر بھی سوچے تو پتا چلتا ہے کہ میرے محبوب اللہ کی زیارت کے لیے گئے، اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ اب کیا دیدار کرایا؟ اس کو میرے پیارے اسلامی بھائی دنیاوی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تاج محل تو ہر ایک نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو پکچروں میں آپ نے موبائل فون میں دیکھا ہی ہوگا، فوٹو تو دیکھا ہی ہوگا۔ تاج محل کو دکھانے والے 2 لوگ، ایک انسان خود جا کر دیکھ کر آ جاتا کہ تاج محل ایسا 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 ڈیزائن تھا، ایسا یہ تھا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو گائیڈ دکھاتا ہے کہ دوستو یہ فلاں جگہ پر یہ چیز دیکھ رہا نا، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن آج سے صدیوں پہلے ایک اور قسم کے لوگ تھے، وہ بنانے والا تھا جس نے تاج محل کو بنایا تھا۔ اب 3 قسم کے لوگ ہوتے، ایک خود دیکھ کر آنے والے، ایک کو گائیڈ دکھا رہا ہے اور ایک کو بنانے والا دکھا رہا ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائی بتائیں کہ سب سے اچھے طریقے سے کون دکھائے گا؟ وہی نا جس نے تاج محل کو بنایا ہے۔ اب رب کریم اپنے محبوب سے جو کچھ باتیں کرنا تھا باتیں کی، جو کچھ دکھانا تھا دکھایا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے کہ میں نے رب کی زیارت کی، یہاں تک کہ 7 آسمان کے فرشتوں سے، انبیاء سے ملاقات کی، جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا معائنہ کیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد جب میں واپس آیا تو جس بستر پر میں سویا تھا اور جبریل نے مجھے جگایا تھا وہ بستر بھی گرم تھا۔ اٹھنے کے بعد جو میں نے پانی سے نہایا تھا وہ پانی جو بہ رہا تھا وہ پانی ابھی بھی بہ رہا ہے۔ جب میں واپس آیا تو دروازہ بند کر کے، کنڈی بند کر کے جو میں معراج پر گیا تھا وہ کنڈی اب تک مل رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد بستر بھی گرم ہو، پانی بھی چل رہا ہو، وہ کنڈی جو بند کیا وہ بھی مل رہا؟ ممکن ہی نہیں۔ تو یہ ہو بھی کیسے؟ اور میرے محبوب رب نے ملاقات کے ملایا پہ فرشتہ بیان لیلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات میں لے گئے۔ یا رسول اللہ آپ کو رات ہی میں کیوں لے گئے؟ رات ہی میں رب نے آپ کو کیوں بلایا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں میں صرف 3 جواب دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رات پرسکون اطمینان والا ہوتا، دوسرا کہ اگر ایک محبوب اپنے عاشق سے ملنا چاہے تو یہ رات کا وقت بہت ہی پیارا ہوتا ہے، تیسرا اس لیے کہ اگر دین میں نبی پاک معراج کے لیے جاتے تو مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا، ہر ایک کہتے میں نے تو نبی پاک کو آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، پھر یہاں پھر ہر ایک کو ماننا پڑتا۔ تو پھر فرق کیسے کرنا تھا؟ کسی کو صدیق بتانا تھا تو کسی کو زدیق بتانا تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دینا تھا دے۔ جہنم کے بارے میں آقا فرماتے کہ میں نے جہنم کا جب معائنہ کیا تو دیکھا کہ شرابی کو کیا عذاب ہے، زانی کے لیے کیا عذاب ہے، ماں باپ کے نافرمان کے لیے کیا عذاب ہے، بے نمازیوں کے لیے کیا عذاب ہے، بہت کچھ ہے جس کو آج عرض نہیں کروں گا۔ الغرض کہ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ جہنم میں تکلیف ہی تکلیف ہوگا، بس اتنا سمجھ لے کہ گناہگاروں کے لیے جہنم میں بس دردناک عذاب ہی عذاب اور اس کے لیے آزمائش ہی آزمائش ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ اب پیاری اسلامی بھائیوں اس کو آپ سمجھیے کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو میں ایک اندازے کے لیے معراج کا ٹائم گناتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام آئے، آقا کو بیدار کیا، آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا، لباس پہنا، امامہ شریف باندھا،
2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی اور پورے معراج کے دوران 12 رکعت آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اب سوچیے کہ اگر 12 رکعت نماز پڑھی ہے تو 1 منٹ بولے تو 12 منٹ۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہ زمانے میں جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا یہ 1 مہینہ، پھر وہاں 2 رکعت نفل نماز، پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام نے بیان، ہر نبی کو 1 منٹ ہی دے دیا جائے تو میرے سے تو آپ زیادہ علم والے، آپ سمجھتے کہ کتنا لاکھ منٹ ہو جائے گا۔ پھر آخر میں میرے آقا نے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر، پھر تمام نبیوں سے فرشتوں سے آپ نے ملاقاتیں کی، جبریل علیہ السلام کے گھر گئے، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی باتیں کی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن ایک حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں رب سے بات کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 مرتبہ مجھ سے ایک ہی بات پوچھی کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب ذرا غور کیجیے کہ 70,000 مرتبہ بولنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کو ہم کسی بھی ٹائم کے اندر قید نہیں کرتے اور اس کا عقیدہ ہم رکھتے نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے 70,000 مرتبہ اللہ نے مجھ سے پوچھا اور میں نے 70,000 مرتبہ یہی جواب دیا، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ہم گناہگاروں کو آقا وہاں بھی نہیں بولتے، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ بولنے میں کتنا ٹائم لگا، جہنم کا معائنہ کرنا، جنت کا سیر کرنا، اس میں کتنا ٹائم لگا، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ بستر گرم ہے۔ اور سائنس کہتا ہے کہ اگر بستر سے آپ ہٹ جائیں تو چند سیکنڈ، مان لیجیے کہ چند منٹوں میں بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بستر ہماری جو جسم کی گرمی ہوتی ہے جس سے بھاپ پر بستر گرم رہتا ہے، وہ بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا لمبا ٹائم گزرنے کے بعد بستر بھی گرم رہے؟ تو میرے آپ کی امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنے اشعار کے اندر سمجھاتے ہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ نبی پاک نہیں ہے تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے، روح ہے جسم کی، نبی پاک روح کائنات ہے، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو۔ سمجھیے گا، بہت نقطے کی بات کر رہا ہوں، آپ سینکڑوں احادیث کسی منکر سے سنیں لیکن یہ ایک اشعار اس پر بھاری پڑے گا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی۔ یعنی اعلیٰ حضرت یہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی پاک اس دنیا کی، اس کائنات کی روح ہے۔ جب نبی پاک دنیا میں تھے ہوا چل رہا تھا، نبی پاک دنیا میں تھے تو انسان اپنے مومنٹ کو جو ہے نا آگے ایکٹیو کر رہا تھا، انسان چل رہا ہے تو آگے بڑھ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے، وہ کوئی سجدے میں ہے تو کوئی سجدے میں اپنا سجدہ پورا کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ روح کائنات اس کائنات سے نکل گیا، جب یہ کائنات کی روح لامکان میں پہنچ گیا، جہاں کوئی مکان نہیں ہے، جہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جہاں تصورات ہی نہیں ہے، جب وہاں پہنچ گیا تو پتا چلا کائنات سے روح نکل گیا۔ یعنی میرے آقا اس دنیا سے جب نکل گئے تو یہ اسٹاپ ہو گیا، یہ رک گیا۔ کوئی کھا رہا تھا تو کھاتا ہی رہ گیا، جہاں تک رکنا تھا وہی رہ گیا، کوئی ایک ہاتھ اٹھایا یوں تو اٹھا ہوا ہے، کوئی چل رہا ہے تو اس کا قدم وہی اسٹاپ ہو گیا، ہوا چل رہا تھا ہوا رک گئی، پانی چل رہا تھا پانی رک گیا، تمام کائنات کا نظام گویا کہ رک گیا۔ روح کائنات سے نکل گئی، لامکان سے آگے ہے، جہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو روح ہی نہیں اب کائنات میں، تو یہ ایکٹیو کیسے رہے، یہ چلے کیسے، بستر ٹھنڈا ہو کیسے جب اس میں روح ہو؟ تو اگر میں کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے، میری روح نکل گئی لیکن پھر جب لوٹ کر آئے گا تو میں کہوں فرمایا تھا، آگے کی باتیں کروں گا۔ تو ایسے ہی جب میرے آقا اس کائنات سے دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کائنات کی روح نکل گئی، اور جب اللہ نے جتنا من تھا، جتنا چاہا باتیں کی، جتنا کچھ دینا تھا، نوازنا تھا، سارے کام ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں واپس بھیجا
کائنات میں وہ آ گئے، وہ جسم پر جو گرم بستر تھا اور اس پر ہوا گزرتی تو ٹھنڈا ہوتا، کائنات کی روح اب آئی ہے تو ٹھنڈا ہو کیسے اتنا جلدی، وہ بھی گرم ہے۔ پانی بہ رہا تھا، کائنات کی روح نکل گئی، وہ رک گیا تھا، اب روح آئی، پانی بہنے لگا۔ کنڈی آپ نے بند کی تھی تو وہ ہل رہا تھا، وہ تو اسٹاپ ہو گیا، کائنات کی روح واپس لوٹ آئی، وہ بھی ہلنا شروع ہو گیا۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو ہے تو ساری کائنات ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر مجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو اس کائنات کو نہ بناتا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ معراج النبی کا مختصر واقعہ ہے، اس کے درمیان میں جو کچھ ہوا ہے مہینوں گزر جائیں گے بیان کرنے کے لیے۔ صرف حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب جو سفر معراج شروع ہوا، اگر اسی ٹاپک پر بات کی جائے تو یقین مانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے واقعات ہیں، اتنے روایات ہیں کہ اگر علماء بیٹھ جائے تو کئی کئی رات گزر جائے لیکن یہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصر انداز میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہے سفر معراج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، پھر فرمایا اے محبوب آپ بہت عظمت والے ہیں، تمام نبیوں کا آپ کو میں نے سردار بنایا۔ سب سے بڑھ کر نعمت یہ تھی کہ کسی کو میری زیارت ہو جائے۔ اے محبوب میں نے اپنے آپ کو بھی تمہیں دکھایا ہے تو یہ تمہاری مقدر ہے، مگر میں نے تمام امتوں کا، تمام امتیوں کا سردار آپ کی امت کو بنایا ہے تو کچھ حق تو بنتا ہے آپ کی امت کا۔ تو اے پیارے حبیب میری طرف سے اپنی امت 50 ٹائم کی نماز کا تحفہ لے کر آپ تشریف لے جائیے اور اپنی امت کو یہ 50 ٹائم کی نماز آپ تحفتاً پیش کر دیجیے اور کہیے کہ یہ اپنی امت سے کہ تمہارے لیے فرض ہے 50 ٹائم کی تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ لیکن قربان جائیے موسیٰ علیہ السلام پہ، ان کو پتا تھا دل کی حسرت، جب کسی کے دل پر کچھ گزرتا ہے نا تو اسے احساس ہوتا ہے۔ کسی کا بچہ مر جائے تو اگر دوسرے کا بچہ مرا ہو تو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ مرا تھا، میرے بچے کا انتقال ہوا تو کیسا صدمہ مجھ پر گزرا تھا، تو دوسرے کے بچے کا احساس خود کو ہوتا ہے۔ چھٹے آسمان پر نبی پاک سے ملاقات ہوتی ہے، آپ فرماتے یا رسول اللہ کیا ملا تحفہ؟ آپ فرماتے میری امتیوں کے لیے 50 ٹائم کی نماز۔ آقا میری امت کو تو اس سے بھی کم تھا تو وہ تو پڑھ نہ سکی، آپ کی امت کیا پڑھے گی؟ آقا کم کروا لے۔ نبی پاک نے فرمایا کیسے کم کراؤں، رب نے دیا۔ یا رسول اللہ آپ کم کروا لے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ آقا علیہ السلام نے 5 ٹائم کی کم کروا کر لائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ کتنا، 45 نہیں ہوگا اور کم کرائے، حتیٰ کہ 9 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک بغیر کسی واسطے کے خود جا رہے ہیں، 5 کر کے کم کرا کر تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک کو 34 مرتبہ معراج عطا فرمایا، 34 ٹائمز، 33 ٹائمز روحانی اور 1 مرتبہ جو ہم آج منانے بیٹھے ہیں وہ روحانی اور جسمانی دونوں ہیں۔ تو 1 مرتبہ روحانی اور جسمانی معراج عطا فرمایا اور 33 مرتبہ روحانی معراج مصطفیٰ کریم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری امت پر 2 ٹائم کے تھے تو وہ نہیں پڑھ پائی، یہ آپ کی امت کیا اتنی پڑھے گی، اور کم کروا لیں، امت کا ثواب ہے بھلا ہو جائے گا۔ یہ احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر۔ آقا علیہ السلام واپس گئے تو رب تبارک تعالیٰ نے 5 کر دیا، واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کرا لے، موسیٰ بس کر، یہ بھی واپس لے لیا تو پھر میری امت کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ نے بس اب نہیں ہوگا مجھ سے، میری غیرت جواب دیتی ہے میں اس کو بھی کم کرا لوں۔ غیب سے آواز آئی روایتوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب تو میرا محبوب ہے، اس لیے تیری امت کو بھی میں اتنا ہی چاہتا ہوں، اس لیے تیری امت کا کوئی بھی مومن مسلمان بندہ پڑھے گا تو 5 مگر اس کو میں ثواب پورے 50 کا دوں گا۔ سبحان اللہ، آج ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں 50 ٹائم کی مل رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی اتنے بڑے موقع کو ہاتھ سے گوا دیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ہے کیا؟ نماز مومن کی معراج، خدا کی قسم
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ اتنا اس سے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ گمان تک نہیں کر سکتا. جب خدا اس سے قریب ہو تو خدا کی ساری خدائی قریب ہو جاتی ہے. پتا چلتا ہے کہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ اگر کوئی رب کے حضور اپنی نمازوں کو مکمل کر لے تو جب خدا قریب ہوتا ہے ساری خدائی اس کے قدموں میں آ گئی تو پتا ہے کہ بے روزگاری کے لیے در بدر پھرنا پڑے گا, بیماریوں کے لیے ڈاکٹروں کے دواروں پر چکر لگانا پڑے گا, نہیں, ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اس لیے نماز کو تھامنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں معراج کے دن مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگ ہیں جسے آگ کی جوتی پہنائی جا رہی ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ نہ پوچھے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ پوچھے کہ اسے عذاب کیسا ہوا. یا رسول اللہ انہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے. جہنم کا سب سے ہلکا, پہلی سیڑھی کہہ لیجیے, پہلا اسٹیپ جہنم کا شروع ہوتا ہے. یا رسول اللہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے کہ اسے آگ کی جوتی پہنائی جا رہی ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کے گناہگار امت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکائے گئے ہیں, آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں اٹھاری جا رہی ہیں, کاٹی جا رہی ہیں. میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی, اب گفتگو کو سمیٹتا ہوں صرف ایک حدیث سے. جبریل علیہ السلام جب اپنے گھر آقا علیہ السلام کو لے کر گئے, مہمان نوازی کر گئے, آقا علیہ السلام جب اللہ کے دیدار کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے جب جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل اتنا دور تک میرے ساتھ تھا, اتنے دور تک میرے ساتھ تھا, تیری کوئی حسرت ہے, آرزو ہے, تمنا ہے, التجا ہے, کوئی ریکویسٹ ہے جو میں رب کے حضور عرض کر دوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ایک ہی تمنا ہے, وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گناہگار امتیوں کے لیے پل صراط پر اپنا پر بچھا دیں. پر بچھا کا مطلب یہ کہ پر بچھا دیں گے, مطلب یہ یا رسول اللہ جب پل صراط پار کرتے وقت آپ کی امت اپنے گناہوں کی وجہ سے ناکامی پا رہے ہوں تو یا رسول اللہ مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں اس وقت آپ کی امت کا بھلا کر پاؤں. اس لیے کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار تھے, انہیں پتا تھا اپنے لیے مانگوں گا کیا مانگ سکتا ہوں, فرشتوں کی سرداری تو مل گئی, اس سے بڑی سعادت اور کیا پا سکتا ہوں. ہاں ایک طریقہ ہے, اگر نبی پاک کو میں خوش کر لوں تو جو نہیں چاہتا وہ سب کچھ مل سکتا ہے. اس لیے جبریل علیہ السلام نے دماغ لگایا اور اپنا ذہن لگایا کہ نبی پاک کو خوش کیسے کر سکتا ہوں. تو پتا چلا جبریل علیہ السلام کے اس بول سے, اس قول سے, اس طریقے سے کہ جبریل علیہ السلام جانتے ہیں کہ نبی پاک دن رات اگر روتے ہیں, غم میں ڈھال رہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت گناہوں سے باز نہیں آتی, میری امت اس شرک و کفر سے باز نہیں آتی, یہ نادان ہے, یہ کم عقل والے ہیں, مگر آخر میں اس کا کیا بنے گا, یہ میری امت ہے, یہ جہنم میں جائیں گے تو میرا دل بے چین ہوگا, بے قرار ہوگا, میری امت کیوں نہیں سمجھتی ہے. اگر میں ان کی امت کا بھلا کروں تو یہ خوش ہو جائیں گے, یہ خوش ہو جائے گا. جب یہ خوش ہو جائے تو مانگنے کی ضرورت نہیں, بن مانگے. اس سے پتا چلا میرے پیارے اسلام بھائی کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ نبی پاک کو خوش کر تو عبادتیں تو ہے ہی, لیکن امت کا بھلا کرے, نبی پاک کی امت کا بھلا کریں گے. مزار اقدس میں, روضہ رسول میں, وہاں نبی پاک خوش ہوں گے. اگر وہ خوش ہو گئے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بن مانگے وہاں سے ملتی ہے. آج کی بابرکت رات ہے, توبہ استغفار کی رات ہے, جہاں تک ہو سکے رب کی بارگاہ میں مانگیں, جو کچھ مانگیں گے آج ملے گا,
جو کچھ مانگنے ملے گا۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا لازمی کریں کہ اے اللہ آج کے بعد میں جو کچھ جائز دعائیں مانگوں گا اسے بھی قبول فرما۔ آج مانگنے کی رات ہے، مرادیں پوری ہونے کی رات ہے۔ دعا تو مانگیں گے ہم، یا اللہ گناہ معاف کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، لیکن یہ دعا لازمی مانگے، بلکہ ہر نماز میں مانگے، ہر دعا میں یہ دعا مانگے کہ یا اللہ آج کے بعد جب بھی تیرے حضور، جب بھی تیری بارگاہ میں نیک اور جائز دعا مانگوں تو اس کو بھی قبول فرما۔ خدا کی قسم اگر کسی بھی ایک دعا کے اندر یہ دعا قبول ہو گئی تو اب ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دعا لازمی مانگے کہ یا اللہ آج کے بعد جو بھی نیک اور جائز دعا مانگے تو اسے قبول فرما۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمان کے لیے آج کثرت سے دعا کریں۔ آج کی رات جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں آج کی بہت ہی فضیلت اپنے اندر سمیٹنے والی بابرکت احادیث عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک ہے کہ رجب میں ایک رات ہے، تو جو کوئی اس رات عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 برس یعنی 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے، اور جو کوئی دن میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو کوئی رجب کی 27ویں شب میں اس قدر 12 رکعات نوافل نماز پڑھے کہ پہلے نیت باندھے، پھر ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھے، اور اس کے بعد کوئی سی بھی ایک سورت پڑھے، پھر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد التحیات پڑھے، پھر سلام نہ پھیرے، کھڑا ہو جائے، پھر اسی طریقے سے 4، پھر 6، پھر 8، 10، 12، پھر جب 12 ہو جائے تو 12ویں رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر 100 بار استغفار پڑھے، چاہے استغفر اللہ یہ پڑھ لے یا استغفر اللہ وانی من کل ذنب واتوب الیہ یہ 100 بار پڑھ لے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی سی بھی درود شریف پڑھے، چاہے تو درود ابراہیم پڑھے زیادہ بہتر ہے، نہیں آتا آپ کو کوئی سی بھی درود شریف صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد کسی کو 100 بار پڑھ لے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت سے جس چیز کی بھلائی کا دعا چاہے مانگ لے، ہر دعائیں قبول ہوگی سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے، یعنی گناہ کے لیے تو انسان مانگتا ہی نہیں، دعا ہر ایک انسان جائز مقصد سے مانگتا، تو جو دعا مانگیں گے ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو آج کی رات غفلت میں کیوں گزاریں گے؟ بابرکت رات ہے، اس لیے آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد آپ وقت نکال کر آپ فجر کے ٹائم سے پہلے آپ 12 رکعت نوافل ادا کر لیں، اس کے بعد آپ چاہیں تو اور بھی نوافل پڑھ لیں 2 کر کے، نہیں تو ذکر و اذکار کر لیں، اللہ نے آپ کو سعادت بخشی ہے تو قرآن کی تلاوت کر لیں۔ کچھ نہیں کرنا آتا تو آپ بیٹھ کر درود شریف بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔